میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والصبوغ على إن أسداها، وتمام منن ولاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ولنتري صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سجدہ اور سید سجاد سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے سورہ رعد کی 15ویں آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ آج تیسری گفتگو ہے اور سورہ حج کی 17ویں آیت کو بلکہ 18ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض۔ اگر سورہ رعد کی آیت ذہن میں ہو، وہاں یہ تھا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ کے لیے ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمینوں میں، چاہے اپنی مرضی سے کرے چاہے مرضی کے بغیر، مشیت کے تقاضوں کے تحت وہ کہیں نہ کہیں رب کے ارادوں کے آگے مجبور نظر آئے گی۔ ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں، صبح و شام سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ 15ویں آیت تھی۔ 17ویں آیت میں ذرا اور کھل کر بات ہو رہی ہے۔ الم تری، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ یسجد لہ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، من فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض جو زمینوں میں ہے، والشمس والقمر، سورج بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف، ان احمقوں کی طرف جو ایک زمانے میں سورج کو اپنا خدا سمجھتے تھے، جو چاند کو اپنا خدا سمجھتے تھے، والنجوم جو ستاروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، والجبال جو پہاڑوں، بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے خدائی انہی کے لیے سزاوار ہے، ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے، والشجر درختوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے کہ دنیا میں اگر حیات ہے، آکسیجن ہے تو انہی کی وجہ سے درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، والدواب، آج تک ہندوستان میں جا کر دیکھیے چوپایوں کی، چوہے کی پرستش ہو رہی یا نہیں ہو رہی، سانپ کی پرستش ہو رہی یا نہیں ہو رہی، گائے کو دیوی اور ماتا کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا، جو چوپایوں کی پرستش کر رہے ہیں،
اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں رب کو سجدہ کرتی ہیں۔ اور جو لوگ مولا علی کو خدا کہتے ہیں ان کو یہی آیت سنانی چاہیے کہ جس طریقے سے ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، مولا متقیان بھی اپنے لیے سجدے کو شرف سمجھتے ہیں۔ تو جب ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تو تم کیوں ایسی ہی چیز کو سجدہ کر رہے ہو جو خود کسی اور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، جو خود ساجد ہے، اسے اپنا مسجود کیوں بناتے ہو؟ اس کے بعد آیت نے کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، وَكَثِيرٌ، اور ایک بڑی تعداد ایسے بھی لوگوں کی حق علیہم العذاب، جن پر وعدہ الہی آ چکا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا۔ یہ جن پر عذاب کا وعدہ ہے یہ لوگ بھی مطیع ہیں، یہ لوگ بھی رب کے ارادے کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ خدا ان کو بھی اگر مطیع بنانا چاہے یہ ہل نہیں سکتے۔ جیسا مشہور و معروف جو سورہ یاسین کی جو مبارک آیات ہیں ابتدائی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق قرار دیے ہیں، ان کے سر اوپر کوٹے ہوئے ہیں۔ وہاں دیکھیے جا کر ابو جہل کا واقعہ ہر مفسر نے ذکر کیا کہ رسول اکرم سجدہ کر رہے تھے اللہ کو، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز تھے، خدا کی بارگاہ میں اطاعت کا ثبوت دے رہے تھے۔ ابو جہل نے سر پہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا کہ میں اس پتھر سے نعوذ باللہ رسول اللہ کا سر کچل دوں گا اور اس کے بعد اس طریقے سے اپنے دشمن کو، اپنے بتوں کے دشمن کو، اپنے آباء و اجداد کے دشمن کو صفحہ ہستی سے ختم کر دوں گا۔ جب اس نے پتھر اٹھا لیا، خدا بھی دیکھیے ان اللہ یفعل ما یشاء، 17ویں آیت کا آخری حصہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے اتنی قدرت تو دی کہ پتھر وہ سر پہ اٹھا لے، لیکن وہ پتھر جب یہاں تک آ گیا اب ابو جہل کے گردن میں طوق بن گیا، پھینکا اس سے نہیں جا رہا تھا۔ رسول نماز پڑھتے رہے، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول نماز پڑھتے رہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے رضائے رب کی خاطر سجدہ کر رہی ہے، اور وہ جس پر عذاب کا وعدہ ہے وہ ابو جہل ہے، وہ بھی مشیت الہی کے آگے جھکا ہوا ہے، پتھر کو پھینکنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ سجدے کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پتھر کو آگے پھینکنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فہم مقمحون، سر اوپر کو اٹھا ہوا ہے، پتھر سر پہ ہے، مارنا چاہ رہے ہیں، رسول اب دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ مشیت کے ارادوں کے آگے ہر انسان جھکا ہوا ہے۔ پروردگار اگر نہ چاہے، آپ جو کرتے پھر یہ ساری کوششیں کر لیں، مسبب الاسباب وہ ہے۔ اگر وہ نہ چاہے 1000 مرتبہ بھی آپ خودکشی کر لیں، موت واقع نہیں ہوتی، اور اگر وہ چاہے آپ 1000 جتن کر لیں بچنے کے لیے، موت تو آئے گی۔ اس کا مطلب ہر چیز اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اس سجدے کا مطلب وہ والا سجدہ نہیں ہے جی ماتھا زمین پر ٹکنا، نہیں، سجدہ یہاں پر مراد ہے اطاعت، اطاعت رب کی بارگاہ میں جھک جانا، مطلقاً جھک جانا۔ ہر چیز کائنات کی جھکی ہوئی نظر آئے گی کسی نہ کسی شکل میں، شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن رب ہر ایک کو دکھاتا رہتا ہے کہ کوئی میری حکومت سے نکل، جو دعائے کمیل کا جملہ ہے، ہمارے علاوہ اس کی حکومت سے کوئی خارج نہیں ہو سکتا، نکل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ مولانا نبی معصومین نے بھی کہا کہ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر کرو جہاں رب کی سلطنت، اس کی حکومت، جب اس کی حکومت سے نہیں نکل سکتے اس کا مطلب اسی کے مطیع ہیں، چاہے یا نہ چاہے۔ ظاہری طور پر چند مقامات پر کچھ احکامات کی نافرمانی ہے، اطاعت نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں انسان خود اپنی خاموشی کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں رب کے ارادوں کے آگے بے بس نظر آ رہا ہوں، میں کچھ کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو توجہ سے آیت پھر سماعت فرمائیے،
کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے ایسے اپنے ارادے سجدہ کر رہے ہیں، وکثیر حق علیہم العذاب، بہت سارے ایسے جن پر عذاب پکا ہے۔ فمن یہن اللہ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، فما لہ من مکرم، جسے اللہ ذلیل کر دے، جس کی توہین اللہ کر دے، اس کو عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ جس کی اہانت اللہ کر دے، وہ یہ نہ سوچے کہ اب دنیا والے مجھے عزت دے دیں گے، رب نے جس کے مقدر میں ذلت لکھ دی ہو، پھر وہ کبھی بھی عزت کو نہیں پا سکتا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب گفتگو آ گئی ہے، اگرچہ میرا موضوع سجدہ ہے، لیکن چونکہ عزت اور ذلت کی بات اسی سجدے والی آیت میں آئی، میں ایک مختصر سا پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ رب الترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں؟ جو مطیع رب بن جائے گا، جو سجدہ گزار بن جائے گا، عزت اسی کی ہوگی۔ اب یہ نہ دیکھیے کہ یہاں پر چند فاقے ہیں تو یہ باعث ذلت نہیں ہے۔ اگر چند فاقے ہیں، چند حالات بگڑے ہوئے ہیں، معاملات خراب ہیں، تو اس سے ذلت نہ سمجھیں۔ ممکن ہے خدا کا امتحان ہو۔ میں پچھلے سال اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج جو پیغام دینا ہے وہاں پر استدراج کی گفتگو بھی کی، وہاں پر جو ہے عزت اور ذلت کے حوالے سے بھی کچھ مفصل گفتگو کی تھی، لیکن آج جو پیغام دینا ہے وہ صرف اتنا سا۔ حدیث معصوم ہے، ان اللہ فوض الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسہ، اللہ نے ہر چیز مومن کے حوالے کی ہے سوائے ایک چیز کے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ ہر چیز اللہ برداشت کر لے گا، مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے، اللہ کو یہ منظور ہے، اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ یہ اللہ نے مومن کے حوالے نہیں کیا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کرتا پھرے۔ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی مومن ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہو؟ ہمارے معاشرے کی صورتحال، ابھی میرے بھائی علی جی رضوی صاحب بھی کچھ ایسے اشعار پڑھ رہے تھے، اسی میں سے اگر انسان غور کرے تو بہت ساری انہوں نے جو باتیں کی، بہت سارے جو اشعار پڑھے، وہ اشارہ حقیقت میں ان کی جڑ یہی مولا کا جملہ ہے۔ مومن کے لیے اللہ نے ہر اختیار دیا ہے، جو کرنا ہے کرو، آزاد ہو، مختار ہو، لیکن اللہ نے مومن کو یہ اختیار نہیں دیا، یعنی اللہ چاہتا نہیں ہے مومن یہ کرے، کیا؟ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ کیف یذل المؤمن نفسہ، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے؟ کا یدخل فی ما لا یطیق، ایسے کام میں گھس جاتا ہے جو اسے آتا ہی نہیں۔ وہ جو فرما رہے تھے، جو لوگ پیشہ ور خطیب جنہیں بسا اوقات کہا جاتا ہے، جن کو کتاب نہیں پڑھنا آتی، جن کو سورہ الحمد اور قل واللہ بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتی، لیکن آیت اللہ یوٹیوبی جو ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ یوٹیوب سے مجلس سے رٹ رٹ کے لوگوں کو اپنے آپ کے علامہ دہر ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ پھر جب ذلت ہوتی ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جی آیت صحیح نہیں پڑھی، جو نقطہ غلط لگا دیا، جی بےزتی کرا کے چلا گیا، جی ایسوں کو تو ممبر، یہ پورے معاشرے میں جو چاروں طرف باتیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف، اس کی ذلت ہو رہی ہے، یہ ذلت کا باعث کون بنا؟ خود۔ اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کے حاسدین بڑے زیادہ تھے، جو قرآن کی آیتیں ہی ممبر پر آ کر غلط پڑھے، جو معصومین کی طرف غلط اقوال کی نسبت دے، جو اپنے ذہن کی ساختہ و پرداختہ باتوں کو معصوم کا قول بنا کر پیش کرے، اس پر لوگ ملامت بعد میں کرتے، پہلے ملائکہ لعنت کرتے ہیں، کیوں تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا؟ اور ایسے لوگ جو معصومین کو نعوذ باللہ چھیڑتے ہیں، ان کی بارگاہ اقدس اور ساحت اقدس میں جسارت کرتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے امام زمانہ کے قلب کو مجروح کریں، شکستہ کریں، تو ایسے لوگوں کا پھر عذاب بھی اسی دنیا میں عجیب و غریب ہوتا ہے۔ یہ ذلت تو ابتدا ہے، آگے ذلت کا سفر۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ نے اگر ایک مرتبہ ذلیل کر دیا
پھر ساری کائنات سے تم عزت کی بھیک مانگتے رہو گے، لیکن جو عزت والا ہے جب اس نے فیصلہ کر لیا اب عزت نہیں ملنے والی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے دنیا لگی ہوئی ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے، کسی طریقے سے یزید کو عزت مل جائے۔ دنیا لگی ہوئی ہے، حکومتیں لگی رہی، سلطنتیں لگی رہی، پیسہ لگا رہا گورنمنٹوں کا کہ یزید کو عزت مل جائے۔ آج بھی ان کا ولد الحرام خطیب یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یزید کے باپ کو بچانا ہے تو پہلے یزید کو بچانا ہوگا۔ لیکن جس یزید کے لیے لعنت طوق بن چکی ہو، مقدر میں جس کے لعنت ہو، ساری کائنات مل کر بچانا چاہے، چونکہ مشیت الہی کا فیصلہ ہے۔ یزید ملعون تھا، ملعون ہے اور ملعون رہے گا۔ تم جتنی کوششیں کر لو یزید پر لعنت ہی برسے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ مشیت الہی ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ شام میں لوگ اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے جب بھی یزید کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں کچرا پھینکتے ہیں قربتاً اللہ، پتھر مارتے ہیں قربتاً اللہ، تھوکتے ہیں قربتاً اللہ، اور ان کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جو حاجت دل میں رکھ کے وہاں سے گزر جائے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں نے کچرا نہیں پھینکا تو کیا ہوا، نہیں تھوکا تو کیا ہوا، پتھر نہیں مارا تو کیا ہوا، وہ پھر کہیں بھی چلا جائے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ یہ طوق جو بنایا ہے، لعنت کو جو طوق بنا دیا ہے یزید کے گلے میں، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ سارے مل جائیں، کوششیں کر لو جتنی کرنی ہے۔ رب کا ارادہ یہ ہے کہ لعنت برستی رہے گی۔ عزت اللہ نے چھین لی، ذلت کو اللہ نے مقدر کیوں؟ کیونکہ جو ستم اس نے ڈھایا ہے، جو معصیت اس نے کی ہے، جو امام وقت اور جو حجت خدا کے خلاف سرکشی اس نے کی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر کروڑوں سال بھی دیے جائیں اس دنیا کو کہ جی یزید پر لعنت کرو، تب بھی لعنت کم رہے گی، اس کا جرم بہت بڑا۔ اسی لیے روایات میں یہ ہے کہ جب بی بی میدان حشر میں آئیں گی وہاں پر بھی بی بی کہیں گی پہلے میرے حسین کا فیصلہ ہو۔ اس کا مطلب اس وقت تک وہ معاملات جو قلب زہرا کو راضی کر سکے وہ انجام نہیں دیے گئے ہوں۔ خدا پھر دوبارہ سے میدان حشر میں سارا سلسلہ ہوگا، لایا جائے گا قاتلین کو۔ حالانکہ بہت سارے ہیں جو خوش ہیں کہ جی مختار نے انتقام لے لیا، نہیں، مختار کا انتقام تو بہت ابتدائی بات ہے، اس میں بھی خوش ہوئی اچھی بات ہے، لیکن یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ ابھی اصل انتقام باقی ہے، جو قدرت نے لینا ہے، جو اللہ نے لینا ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، وہ ابھی باقی ہے۔ وہ سلسلہ ابھی بہت دور تک جانا ہے۔ اللہ نے جسے عزت دے دی، سر کٹ گیا لیکن نو کے نیزہ پہ بلند رہا، بلندی کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ ظاہری طور پر آپ دیکھیے، ظاہری طور پہ دنیا یہی کہے گی کہ جی کربلا میں نعوذ باللہ شکست ہوئی تھی، ظاہر سر کٹ گئے، خیمے جلا دیے گئے، اسیر بنا کے لے جایا گیا۔ دنیا کی بٹن جیسی نگاہوں میں اسی کو شکست کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے اسیر بنایا، وہ فاتح کہلاتے ہیں۔ لیکن آج ساری دنیا جب حسین حسین کرتی ہے اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے جیتا کون ہے۔ اسی لیے سید سجاد نے ابن طلحہ شامی کی جو روایت ہے اس میں واضح کیا اس بات کو، جب کسی شامی نے آ کے پوچھا کہ اے علی ابن الحسین یہ بتاؤ جیت کس کی ہوئی، تو جو جھکا ہوا سر تھا
جس گلے میں توق تھا وہ سر اٹھ گیا اور کہا کہ جب اذان کی آواز بلند ہو اگر حسین کے نانا کا نام لیا جائے تو سمجھ جانا حسین کی جیت ہوئی۔ اس کا مطلب اذان کی بقا جیت ہے حسین ابن علی کے لیے، دین کا باقی رہنا جیت ہے حسین ابن علی کے لیے۔ یہ معیار فتح ہے۔ ظاہری چیزوں کو نہ دیکھو، یہ دیکھو دین خدا اگر باقی ہے تو اس کا مطلب سجدہ بھی باقی ہے اور سجدے سے مرتبط پورا دین باقی ہے۔ آج فتح کے معیار کو حسین ابن علی نے بدل دیا۔ سر کٹ گئے لیکن بلندی ہے، سر کٹ گیا لیکن جیت ہے، فتح ہے، کامرانی ہے، سرافرازی ہے۔ جتنے سر تھے سارے کاٹ کر لے جائے گئے، لیکن وہ سارے سر جو کٹے تھے وہ بلند ہو گئے، اور جو اپنے تنوں پر سالم تھے یزیدیوں کے لشکر میں وہ سب مردماد ہو گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں، ان میں سے ہر ایک پر لعنت پڑ رہی ہے۔ جنہوں نے تھوڑی سی بھی امام وقت کی اطاعت سے، اب انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا میرے ذہن میں تھا، بات یہ بھی سن لیجئے، کہ شعر بڑا ہی جو ہے ذرا جسے کہا جائے ٹیکنیکل قسم کا۔ اب شاعر جو ہوتا ہے کہتے ہیں المعنی فی بطن الشاعر، معنی شاعر کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ شاعر کو جب پکڑو کہہ ہی نہیں رہا تھا میری تو یہ مراد تھی، اور سامنے جتنے سر بیٹھے ہوتے اللہ نے ہر ایک کو اپنی الگ دماغ اور الگ مغز دیا ہے، ہر بندہ الگ معنی لے لیتا ہے۔ پہلا انہوں نے شعر پڑھا، جو لوگ، اب مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، حافظہ میرا بھی اتنا اچھا نہیں، جو لوگ کیا ہے اطاعت سے مولا نہیں کرتے ان کی پھر شفاعت کبھی مولا نہیں کرتے، اس طریقے سے یہ مضمون تھا۔ یہاں پہ یقیناً اگر روایات اور ہماری جو عقیدے کی تھیوریز کو دیکھا جائے، اطاعت سے مراد یہی ہے کہ انسان امامت ہی کا انکار کر دے، اگر یہ ہے تو شعر ٹھیک ہے، انسان امام ہی کو نہ مانے، ایسے یزیدی تھے، ان لوگوں کی شفاعت پھر نہیں ہوگی۔ باقی جو ہمارے شیعہ ہیں گناہگار، شفاعت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے، یہ گناہگار بھی تو غیر مطیع ہیں۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ جو بھی گناہگار ہے وہ غیر مطیع ہے اور اس کی شفاعت نہیں کریں گے، تو پھر مفہوم شفاعت کو ہمیں عقیدے سے نکال دینا ہوگا۔ شفاعت کس کی ہوگی پھر؟ بات واضح ہے یا نہیں؟ میرا پیغام پہنچ گیا علی جی بھائی؟ تو شفاعت ہے ہی گناہگاروں کے لیے۔ یا رسول اللہ اپنے شفاعت کس کے لیے بچائی ہے؟ کہا اپنے امت کے ان گناہگاروں کے لیے جنہوں نے گناہان کبیرہ انجام دیے۔ گناہان کبیرہ، بڑے بڑے جو گناہ کر کے بیٹھے، ان کے لیے اپنی شفاعت کو سنبھال کر رکھا ہے۔ بی بی آئیں گی شفاعت کریں گی، ائمہ آئیں گے شفاعت کریں گے، ظاہر حسین ایک ایک ظاہر حسین ایک ایک ہزار بندوں کی شفاعت کرے گا۔ شفاعت کہتے ہی کس کو ہے؟ شفاعت کہتے ہیں، اب میں آسان سی مثال دوں، اگر کسی مقام پر آپ موجود ہیں، کسی بڑی کانفرنس میں، کسی بڑے ہال میں، اور آپ کے پاس پاس موجود ہے اور میرے پاس نہیں، میں بھی گیٹ پہ کھڑا ہوں، آپ بھی گیٹ پہ، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اندر لے جاتا، یہ شفاعت ہے۔ بڑا چھوٹے کو اپنے ساتھ، شفاعت کہتے ہیں ٹو پیسٹ سم ون، کسی کو جوڑ لینا اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ملا لینا، ضم کر لینا، انضمام۔ شفاعت کا مطلب یہی ہے، شف جوڑ لینا۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا، مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لیجیے، مجھے بھی لے چلیے۔ وہب کیا کر رہا تھا؟ شفاعت تو لے، مجھے بھی ساتھ لے چلیے مولا، زہیر مجھے بھی ساتھ لے چلیے، حر مجھے بھی لے لیجیے، یہ شفاعت ہے۔ باقی جو اطاعت ہی سے نکل جائے، جو انہوں نے کہا یعنی مطلقاً ولی اللہ اور حجت اللہ کو ماننے سے انکار کر دے، اس کے لیے پھر شفاعت نہیں ہے، اس کے لیے پھر شفاعت کا تصور۔ اب میں دو مثالیں پیش کروں گا کہ موضوع بھی سجدہ ہے، اور میں نے کہا اطاعت اس سے مقصود ہے، اور ایک لفظ سجدہ قرآن میں 5 معانی میں استعمال ہوا۔ دو مثالیں پیش کر رہا ہوں، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ بس گفتگو انہی دو باتوں پہ ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا کہ جب انسان امام وقت کا ساتھ نہ دے، جی وہ زبیر جو ہے جنگ جمل میں چھوڑ کر چلے گئے تھے،
القاتل والمقتول کلاہما فی النار، وہیں کے لیے آیا ہے۔ ابن جرموز یا جرموز جس نے مارا قاتل، وہ بھی جو ہے جہنم میں، اس نے اپنے چکر میں مارا تھا۔ اور مقتول چونکہ علی کو چھوڑ کر گیا تھا، وہ بھی جو ہے اس کا ٹھکانہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لشکر مقابل میں ہیں لیکن دور دور بھاگ رہے ہیں۔ کتاب لحوف موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، جا کر دیکھیے۔ ایک شخص جو ہے اندھا ہے، اس سے کہا کہ تم کیوں اندھے ہو، تمہارے اندھے پن کی وجہ کیا ہے، تمہارے نابینا ہونے کی کیا کورے مادرزاد ہو، بچپن سے اندھے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں بچپن سے اندھا نہیں ہوں، میرے اندھے ہونے کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اطاعت سے اگر کوئی نکل جائے تو یہ ہوتا ہے، پھر شفاعت نہیں ہوتی۔ اب وجہ یہ ہے کہ میں واقع کربلا میں لشکر یزید میں تھا، لیکن لشکر یزید میں جو 30,000 لوگ تھے، ان میں وہ جو آخری جو پٹی تھی وہاں تھا میں، تاکہ مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ تیر جس نے مارنا ہے وہ مارے، پتھر جس نے مارنے ہیں وہ مارے، لکڑیاں جس نے پھینکنی وہ پھینکے، آگ جس نے جلانی وہ جلائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ میں اینڈ میں رہتا تھا، کسی قسم کا کوئی کام۔ کچھ لوگوں کا مزاج یہ بھی ہے کہ ہیں لشکر یزید میں لیکن ہمدردی حسین سے بھی ہے، دل حسین کی طرف ہے کہ میں حسین کے خلاف کچھ آگے نہیں آ رہا، لشکر حسین میں حسین کی مدد کرنے ہے لشکر یزید میں، وہ آخری پٹی میں، آگے کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں میں حسین کے خلاف کچھ نہیں کرنا، میں حسین کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا ختم ہوا، واپس آیا کوفے، رات کو سویا، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ ایک میدان ہے ایک بڑا سا، اس میں رسول اللہ ایک تشت آگے لیے بیٹھے ہیں جس تشت میں خون بھرا ہوا، بلایا جائے فلاں شخص کو، مجھے بلایا گیا، آ جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اب یہ میرے جملے بڑی تاکید سے اس نے کہا ہوگا، خدا کی قسم، رب کی قسم، اللہ کی قسم، میں تو تھا ہی نہیں، میں تو کونے میں تھا، اینڈ میں تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تیر، نہ کوئی لکڑ، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی بھالا، کچھ بھی نہیں، دور کونے میں تھا۔ رسول اکرم نے خواب میں کہا وَلَكِنَّكَ كَثَّرْتَ السَّوَادَ، اس کو ذہن نشین کر لیجئے، لیکن تم نے یزیدیوں کے لشکر کی سیاہی میں تو اضافہ کیا، ان کے عدد کو تو بڑھایا نا، 29,999 کو تم نے 30,000 تو بنایا۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک سلائی اٹھائی، خون میں ڈبوئی اور میری آنکھ خواب میں پھیری، خواب میں۔ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت نہیں، حق جن کو سامنے نظر آ رہا ہے، نواسہ رسول سامنے ہے، ساری علامتیں سامنے ہیں، پھر بھی چھوڑ کر یہ علی دیبریزی صاحب کے شعر کا مصداق، ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں۔ آنکھوں میں سلائی، جب اٹھا تو کیا تھا؟ اندھا تھا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے، وقت مکمل ہونے والا ہے۔ ایک شخص ہے حلہ کا رہنے والا، علامہ حلی نے اپنی کتاب کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ احساس سے ذمہ داری کو سمجھیے گا ذرا، ولائے علی کو سمجھیے گا اور دشمنان علی سے دشمنی کو بھی سمجھیے گا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر ہے، رسول اللہ موجود ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، مولا علی سب ہے سلام اللہ علیہ۔ یہ گیا، یا رسول اللہ سیراب کر دیجئے، کہا کہ جاؤ، میں ہم سیراب نہیں کر سکتے، منہ موڑ لیا۔ مولا حسن کی شیعہ ہے، عقیدہ صحیح ہے، امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل سمجھتا ہے، سیراب کیجئے، نہیں منہ موڑ لیا۔ دوسرے جگہ شراب کیجیے، دوسری طرف انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ تیسری ہستی کی طرف گئے، مولا حسین کی طرف منہ موڑ لیا۔ رسول اللہ نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ۔ یا علی، رسول اللہ مجھے سیراب نہیں کر رہے، مولا حسن سیراب نہیں کر رہے، مولا حسین سیراب، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا دم برتا تھا، میں کسی کو رسول اللہ کے بعد خلیفہ نہیں سمجھتا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ میرا عقیدہ تھا۔ آپ مجھے کیوں سیراب نہیں کرتے؟ علامہ حلی کشف الیقین فی فضائل امیر المومنین ایک کتاب،
اور 25 کتابیں جہاں یہی واقعہ لکھا ہوا ہے، معتبر ترین واقعہ۔ میرے مولا علی نے کہا تمہارے پڑوس میں ایک ناصبی رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ ایک ناصبی رہتا ہے، اس ناصبی کی عادت ہے وہ مجھ پر سب کو شتم کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تم نے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا؟ مولا میں کمزور آدمی ہوں، مولا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، مولا میں کیا کروں؟ میں اگر کچھ کروں گا تو میرے ساتھ برا ہو جائے گا، میرے حالات ایسے نہیں۔ مولا نے حوض کوثر سے ایک چھری دی، کہا جاؤ، یہ خواب ہے، خواب، کہا کہ جاؤ اسے ابھی قتل کر کے آؤ۔ گیا، دیکھا اس پڑوسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھر میں گھسا، سامنے بالکل کمرہ تھا، بستر پہ سو رہا تھا لیٹا ہوا۔ اس نے امیر کائنات کے حکم کے مطابق اس پہ چھری چلائی گردن پہ، واپس آیا، یا علی میں نے آپ کا کام کر دیا۔ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا صبح ہو رہی ہے اور محلے میں شور مچا ہوا ہے، گریے کی صدا بلند ہے پڑوس کے گھر سے کہ کوئی گھر والے کو، اس شخص کو مار کر چلا گیا قتل کر کے۔ وہ شخص گورنر کے دربار کا بندہ تھا، فوراً پولیس آ گئی، کافی لوگوں کو شک کی بنیاد پہ گرفتار کر کے لے گئی۔ یہ دوڑا دوڑا گیا، کہنے لگا امیر ان سب کو آزاد کر دے، ان کی غلطی نہیں میری غلطی ہے، گرفتار کرنا ہے تو مجھے گرفتار کرو۔ کہا تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو آج تک مکھی بھی نہیں ماری۔ کہا کہ میں نے مکھی واقعاً نہیں ماری، لیکن خواب میں یہ کچھ ہوا ہے، میرے مولا علی نے چھری دی تھی، خواب میں نے چلائی، جب اٹھا تو دیکھا ایسا ہوا ہے۔ جو خواب میں اگر چاہے تو کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، نہ جانے وہ عالم بیداری میں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کیا ہے؟ مطیع ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں۔ خواب میں پھر تکرار کروں گا، خواب میں سلائی آنکھوں میں پھیری، اندھا کر دی۔ خواب میں چھری دی، وہاں تو رسول اللہ نے خود سلائی پھیری تھی، یہاں مولا نے خود نہیں کہا چھری لے جاؤ تم جا کے یہ کام کرو۔ جب اٹھا تو دیکھا حقیقت میں ہو چکا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے خواب اور بیداری کے عالم میں فرق ہے، معصوم کی خواب میں اور بیداری میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ الگ موضوع ہے، پورا خمسہ میں اس پہ پڑھ چکا امام بارگاہ آل محمد نے خواب کے موضوع پہ وہاں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ میرا عالم بیداری اور عالم خواب الگ ہوتا ہے، معصوم کا عالم بیداری عالم خواب ایک جیسا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ اعتراض نہ کرے کہ جی یہ کیسے ہو گیا۔ ہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ میں بھی ہوں، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، دعا کرے کہ مولا اتنی طہارت نفس عطا کرے، اتنی پاکیزگی عطا کرے، اتنا ہمیں مطیع بنا دے کہ ہمیں مولا کا ہر معجزہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگے۔ کتنے معجزات ہیں جو یہ کہ بعد دیگری تاریخ آل محمد میں منعقد ہوتے رہے، ایک کے بعد ایک وقوع پذیر ہوتے رہے۔ یہ معجزات کیوں تھے؟ دنیا والوں کو بتانے کے لیے تھے۔ اگر تم نے سمجھنا ہے دین کی حقیقت کو، وہ ان کے پاس ہے، چاہے فضائل ہوں یا مصائب۔ مصائب بھی عجیب و غریب ہیں، اعجاز سے بھرے ہوئے، معجزہ ہے لیکن مصیبت ہے۔ انگلینڈ کا مورخ ہے برطانیہ کا، سن 668 یا 81 تشویش میری طرف سے، عیسوی 1400 سال پہلے جو اس وقت کا سال تھا، سن 61 ہجری کے ایکول 668 تھا، 681 اس طرح کچھ۔ اس سال جو انسائکلوپیڈیا ہے صدیوں کا، اس میں اس نے لکھا کہ فلاں فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں لندن میں خون کی برسات ہوئی ہے، لندن برطانیہ میں، کتاب میں آج تک لکھا ہوا موجود۔ ہم نے اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں، اپنے قصبوں میں جو مکھن اٹھایا صبح ناشتے کے لیے، مکھن کے نیچے سے خون بہتا ہوا نکلا، جو پتھر اٹھایا خون نکلا۔ یہ اللہ ساری کائنات کو بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ اس کائنات میں ہوا ہے،
حسین ابن علی کی مظلومیت سے ہر ایک کو آگاہ کرنا چاہیے۔ سارے سجدے، ساری اطاعتیں، ساری عبادتیں موت کی سرحد پہ رک جاتی ہیں، لیکن حسین ابن علی کا سجدہ ہے جو اتنا طویل ہے کہ آج تک جاری ہے۔ حسین ابن علی کی عبادت ہے، حسین ابن علی کا ذکر ہے جو اس قدر طویل ہے کہ آج تک جاری ہے۔ لوگ اعتراض کر رہے تھے، ایک مقام پہ میں نے پڑھا کہ سر حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ کسی اہل سنت بھائی کی طرف سے اعتراض آیا کہ یہ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے جھوٹ اور من گھڑت باتیں پڑھتے ہیں کہ حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت کی۔ تو میں نے اگلے دن مجلس میں لاہور میں جواب دیا، میں نے کہا ایک نہیں 120 مقامات پر سر حسین نے تلاوت کی ہے، اور میں نے کہا یہ ہماری کتاب ہے، نہیں کہہ رہے، آپ اپنی کتاب پڑھیے۔ مناقب خوارزمی ہماری کتاب نہیں ہے، تاریخ طبری ہماری کتاب نہیں ہے، اپنی کتابوں میں جا کر دیکھیے کہاں کہاں سر حسین کا گریہ لکھا ہے، کہاں کہاں سر حسین کا تلاوت کرنا لکھا ہے، کتنے مقامات پر سر حسین نے یہ آیت پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہی ایام تھے، 11 محرم کو قافلہ روانہ ہوا تھا، 10 محرم کی شام کو خولی کو اور حمید ابن مسلم، جس کو آپ لوگ حمید ابن مسلم کہتے ہیں، صحیح تلفظ حمید ابن مسلم، یہ دونوں مولا حسین کا سر لے کر گئے کوفے کی طرف۔ خولی یہ کہتا ہے سر کو میں لے کر چلا تو دارالعمارہ کے جب قریب پہنچا دروازہ قفل تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ 2 اس کی بیویاں تھیں، ایک قبیلہ حضرمیہ کی تھی، ایک قبیلہ بنو اسد کی تھی۔ بنو اسد والی بیوی قریب نہیں تھی، قبیلہ حضرمیہ کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا نوار۔ نوار کے گھر گیا، محبہ اہل بیت تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ اس خولی ملعون نے، بدبخت نے تنور میں لے جا کر حسین کے سر کو رکھ دیا۔ تنور میں راکھ بھی پڑی ہوئی تھی، جلی ہوئی راکھ، اسی راکھ میں وہ سر جسے رسول اللہ اپنے سینے پہ رکھتے تھے، جس سر کا کبھی رسول اللہ نے بوسہ دیا، کبھی امیر المؤمنین نے بوسہ دیا، کبھی فاطمہ زہرا نے بوسہ دیا، جو سر کائنات کی ہر مقدس ہستی کو عزیز تھا، ایسی بے حرمتی، اس کو راکھ میں لے جا کر رکھ دیا اور آیا بستر پہ لیٹا، کہنے لگا تیرے لیے سونا چاندی لے کر آیا ہوں، تیرے لیے زیورات لے کر آیا ہوں، کیا لے کر آیا ہے تو؟ رات کو نماز شب کے لیے جب یہ مومنہ اٹھی تو دیکھا کہ تنور کی طرف سے ایک نور بلند ہے جو آسمان کو جا رہا ہے۔ حیران ہو گئی، تنور سے کیسا نور؟ میں نے رات کو تنور جلایا تو نہیں تھا، میں تو بجھا کر سوئی تھی۔ جب آگے بڑھی تو دیکھا کہ چاروں طرف سفید پرندے ہیں جو مڑلا رہے ہیں، چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ میرے گھر میں ہے تو کیا ہے۔ ایک لمحے کو دیکھا 4 عماریاں، نورانی عماریاں آسمان سے اتر رہی ہیں، 4 بیویاں ہیں، وہ بڑی ہے سر کی طرف، ایک ضعیفہ جس کی عمر کم دکھتی لیکن جھکی ہوئی کمر تھی، آگے بڑھی، فوراً سر کو اٹھایا، بیٹے میں نے تجھے چکیاں پیس کر اس دن کے لیے تو نہ پالا تھا کہ تیرا سر راکھ میں پڑا نظر آئے۔ سر کو اٹھایا، راکھ صاف کرنا شروع کی۔ اے میرے بیٹے، یہودی سے تیرے بابا علی نے جو قرض پہ لی تھی تب میں نے روٹی بنا کے تجھے کھلائی تھی، چکیاں پیس کر تجھے پالا تھا، اس دن کے لیے نہ پالا تھا۔ اس کے بعد جملے عجیب ہے، ماتم کرتے جائیے، سنتے جائیے۔ یا غریب الام یا عطشان الام، اے ماں کے پردیسی بچے، اے ماں کے غریب، اے ماں کے پیاسے بچے، یا بنیا قتلوکا ومن الماء منعوکا، بیٹا
تجھے قتل بھی کیا گیا، پانی بھی نہ دیا گیا۔ ہائے میرا لاڈلا حسین، اچانک یہ بیان کرتے کرتے سر کو زمین پر رکھا، ہماریاں بلند ہوئی۔ میں حیران تھی یہ کون ہے؟ کسی نے کان میں آ کر بتایا یہ فاطمہ زہرا حسین کی ماں تھی، وہ دوسری مریم تھی، وہ آسیہ تھی، وہ خدیجہ تھی۔ سر کو اٹھایا، مولا مجھے معاف کرنا، میں تیری مومنہ تھی، ایسی بے حرمتی میرے گھر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔